امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہو. سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ قربانی دیکھو دین کی قربانی، دین کی قربانی، یہ دین ایسے نہیں ہے قربانی. سیدہ خدیجہ نے کہا آقا مجھے تو اللہ کو سونپ دے، اللہ کے بھروسے مجھے چھوڑ دے، میری خیریت آپ مجھ پوچھیے. جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے اتنا دیر جا کر آپ اللہ کے دین کو ٹائم اور وقت دیجئے. جتنا وقت میرے ساتھ باتوں میں گزرے گا اگر اتنا ٹائم آپ نے لوگوں کو سمجھانے میں دیا تو پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنے کافروں کو آپ مسلمان بنا کر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل. مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے آپ وقت نہ دیں، مجھے اللہ کے بھروسے کر دیں، میں اللہ کے بھروسے ہوں. آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کی. یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے محنت رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کے اصحاب کی، حضور کی ازواج کی، حضور کی آل کی. یہ محنت ہے، اس محنت سے دین پھیلا. جب حضور نکل کے چلے گئے تو جو سہیلی تھی نا خدیجہ کا ہاتھ پکڑے کہتے خدیجہ مجھے مسلمان کر دے، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیں. سیدہ خدیجہ نے کہا ارے تو مجھے کافر بنانے آئی تھی، تو کیسے مسلمان ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب سچا مذہب ہے، اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تو بات جو کر رہا تھا خالد بن ولید سے، کس نے خالد تم لوگوں نے بڑا نقصان کیا ہمارا عہد میں، پھر تم عہد کے فوراً بعد مدینے آ کے مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو خالد بن ولید کہتے میں نے عہد میں ایک منظر دیکھا. جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جو جہاں ہے وہی نماز پڑھو. تو ہر مسلمان وہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. ہم نے سوچا مسلمان کے ہاتھ بن گئے نماز میں، اب ان کو قتل کرنا آسان ہے. لیکن ہم نے دیکھا جیسے کوئی تلوار اس نمازی پہ اٹھاتا اس تلوار کے اٹھنے سے پہلے غیبی تلوار آتی اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتی. نمازی پر حملہ نہیں ہو سکا. ہم سمجھ گئے یہ مذہب باطل نہیں ہے، حق ہے. اور خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جو میں بات لے کر چلا تھا کیمیائے سعادت کی، اس کو سننے پوری ہوتی ہے بات. امام غزالی لکھتے ہیں ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہوا، اس کو چھوڑ دے لیکن آپ دعا کر دے. کہا پہلے بتا تو گناہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زنا کروایا، منہ کالا کیا، اور زنا کی وجہ سے پھر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو قتل بھی. ایک تو زنا کیا اور زنا کے بعد بچے کو قتل بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا خوف طاری ہوا تو جلدی یہاں سے نکل، تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے. وہ عورت چلی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پیش کے کہا اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبریل اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، اس سے بڑا پاپی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا ہاں اے اللہ کے کلیم اس سے بڑے پاپی بھی ہے جن کو اللہ اس سے بڑا عذاب دے گا. کب وہ کون ہے؟ کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدترین ہے. اور اس کو جو عذاب دیا جاتا اس سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قتل اور زنا سے بڑھ کر ان کو عذاب ملے گا. تو جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، فجر میں مسجد نہیں جاتے، ظہر میں نہیں جاتے، گھوم رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں مرنا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتے ہو، ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان، حدیث ہے جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے عوام کو اللہ نے عوام پر رسولوں کو جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، مرسلین کو عوام پر جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے. صبح کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی ہی فضیلت عطا فرماتا ہے. رسولوں جیسی فضیلت
جوانوں کو ملتی ہے صبح کی نماز کی برکت سے، یہ ہے جوانی کی عبادت۔ لیکن افسوس میرے بھائی، آپ یہ مت سوچنا کہ امیر القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں، کھائیں نہیں، پیے نہیں، پکنک نہ کریں، ایسی بات نہیں، سب انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام کرو، بس پاک گھومنے جاؤ، حرام کرو، نعتیں سنو، گانے مت سنو، درود شریف پڑھو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو، کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں۔ جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے، وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سوچتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے زنا والی، تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے، 70 مرتبہ مرنا مجھے آسان لگتا ہے، لیکن کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنا مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مرنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جتنا کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنے سے عذاب ہوگا۔ جب ران دیکھنے پہ یہ عذاب ہے تو سوچو جو زنا دیکھتے ہیں ان پر کیا عذاب ہوگا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی قبر کا کیا بنے گا، ان کی حشر کا توبہ کرو، بدلو۔ جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، جوانی پاپ کے لیے نہیں ہے، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی جرائم کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ توبہ کر لو، اور یاد رکھنا کتنے ہی بڑے پاپی ہو، کتنے ہی بڑے مجرم ہو، اگر تم توبہ کرو گے، کتنے ہی بڑے پاپی ہو، کتنے ہی بڑے، توبہ کرو گے تو گناہ سے ایسے پاک کر دیے جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ طے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے، خوشی ہو یا غمی ہو، موت ہو یا شادی ہو، برات ہو یا میت ہو، میں نے نماز نہیں چھوڑنا۔ سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جتنے گناہ ہیں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر دیکھنا زندگی کا کیسے لطف آتا ہے۔ آج آپ لوگ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے کیونکہ گناہ کرتے ہو اور گناہ سے سکون ختم ہوتا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے آئیے اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا گزر رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا برکت والا، رحمت والا اور موسم بہار والا، نیکیوں والا مہینہ آئے گا۔ روزوں کا استعمال کیجیے، جوانی کو حرام کام سے بچ کے گزاریے، آپ کا بڑھاپا بادشاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کو جانا نہیں ہے کیونکہ ابھی محفل جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔